ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ادباً گزارش کی جاتی ہے برائے کرم تشریف رکھیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ آ جائیں ماشاءاللہ، قریب آ جائیں۔ دین طلب سے ملتا ہے اور دنیا اللہ بے طلبوں کو بھی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں دین قیمتی ہے، دنیا نہیں ہے۔ کہ دین کس پر ہے؟ طلب پر ہے، کہ جو طلب کرے گا اللہ اس سے دیں گے۔ باقی دنیا بے طلبوں کو بھی دے دیتے ہیں، اس لیے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری کائنات ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اتنا بھی اگر ہوتا تو پھر کافر کو یہ گھونٹ دنیا کا پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو اس لیے طلب پیدا کرو اپنے اندر کہ یا اللہ ہم طلبگار ہیں تیرے دین کے، تیرے قرآن کے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا طالب بنا، قرآن کا طالب اللہ ہمیں بنائے، قرآن کے رموز راز اللہ ہمیں ہمارے نسلوں میں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک انگریز مورخ کہتا ہے، جو بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے اپنے زمانے کا، اس کے مضامین بھی بڑے مشہور، اس کے اپنے طبقے اور اس کے اپنے ہم مذہب کے لوگوں میں بڑا وہ مشہور ہے، ہارڈ وک جس کا نام ہے، بہت بڑا سائنسدان۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی مکمل کتاب ہے، دیکھو اس کے الفاظ، قرآن پاک یہ ایک ایسی مکمل کتاب ہے جو مسئلہ چاہے زمین سے تعلق رکھے، چاہے آسمان سے، چاہے انسانی زندگی سے اس کا تعلق ہو یا معیشت کے ساتھ، اس کا ذکر قرآن میں ضرور ہوگا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اس کا اپنا تبصرہ۔ کوئی بھی مسئلہ زمین کا ہو یا آسمان کا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ انسانی زندگی سے تعلق رکھے یا معیشت سے، اس کا تعلق وہ اس کا ذکر قرآن میں ضرور ہوگا۔ جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ان کے نزدیک دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر تو وہ اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں، لٹا کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا بچا بچا کر خوش ہو رہے ہیں، گن گن کر بیلنس چکر کو، فون پے میں بھی گوگل پے میں، صبح بڑھے تو چکے، شام بڑھے تو چکے، ہمیں تو گن گن کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں لٹا کر، ہے نا، ایک وزیر گزرا ہے جو اکبر کا بھی وزیر تھا اور جہانگیر کا بھی، عبد الرحیم خانہ، وہ دلی سے آگرہ آ رہا تھا۔ اس زمانے میں دلی سے آگرہ کا سفر 27 راتیں بنتی تھی، تو وہ نکلا، رات میں قافلہ رکا، پڑاؤ ڈالا گیا، ایک فقیر وہاں سے گزرا، تو اس نے دیکھ کر، اس لیے کہ بڑا وزیر ہے اور ان کے خیمے، ان کا رکنا بھی بڑا شاہانہ انداز کا ہوتا ہے، تو اس نے ان کے انداز کو دیکھ کر کہا، مالداروں کے، وزیروں کے کیا کہنے، یہ سفر میں بھی نکلتے ہیں تو وہ اسے بھی اپنا وطن بنا لیتے ہیں، یہ کبھی پردیسی نہیں ہوتے۔ یعنی اتنا انتظام ہوتا ہے سفر میں بھی کہ ان کو گھر جیسا ماحول ملتا ہے، یہ اس غریب نے کہا۔ تو جب اس کے یہ اشعار اس نے فارسی میں کہا، میں نے آپ کو اردو میں اس کا مطلب بتایا، تو جب اس نے سنا تو اس نے کہا 1,00,000 روپے اسے تحفہ دیا جائے۔ کیا خوبصورت بات اس نے کہی، تو 1,00,000 روپے دے دیا گیا۔ پھر اگلے دن سفر جاری رہا، پھر دوسرے مقام پر رات میں پڑاؤ ڈالا گیا، تو وہ فقیر وہاں سے بھی گزرا، تو اس نے ویسے ہی کہا، کیا کہنے ان وزیروں کے، تو یہ سفر میں بھی کیا نہیں ہوتے، مسافر نہیں ہوتے، وطن جیسا ان کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا 1,00,000 اور دو۔ تیسری رات، چوتھی رات، پانچویں رات، چھٹی رات، 7 رات تک وہ الگ الگ آگے بڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، وہ 7 جگہ آتا رہا، یہی الفاظ دہراتا رہا، اور وزیر اسے 1,00,000 دیتا رہا۔ 8ویں رات کو وزیر اس کے منتظر تھا مگر وہ آیا نہیں، اس لیے کہ بھی جو دیا ہے پتہ نہیں وہ بھی چھین لے۔ مالداروں کا کیا کہنا، پہلے زمانے میں لوگ خرچ کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا،
پھر زمانہ آگے بڑھ کر کون سا زمانہ آیا؟ لوگ خرچ کرنے لگے مگر ساتھ میں بولنے بھی لگے. پہلے خرچ کر کے چھپا دیتے تھے. دوسرا زمانہ کیا آیا؟ خرچ بھی کرتے ہیں بولنے بھی لگتے ہیں. آج کا زمانہ ایسا ہے ابھی خرچ نہیں کر تبھی بولنا شروع کروا دیں. یہ سوچ لو حج کا ارادہ ہے، ابھی ارادہ ہے تبھی بولنا شروع کروا دیں. سوچ لو 1 لاکھ روپے مسجد کو دینا سوچ دینا کہ بول کرتے تبھی ابھی دیکھو نہیں سوچ کو تو تبھی بولنا شروع کرتا ہے. اور یہاں 8ویں رات کو جب وزیر نے انتظار کیا تو وہ آیا نہیں. تو وزیر نے کبھی وہ آیا نہیں، کہا نہیں آیا. تو کہنے لگا وہ تو بڑا بخیل نکلا. عبد الرحیم نے کیا کہا؟ وہ فقیر تو بڑا بخیل نکلا. ہم نے تو دلی سے آگرہ تک جو 27 راتیں ہوتی ہیں اس حساب سے 27 لاکھ روپے ہم نے اس کے نکال دیے تھے. وہ نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ غرور نہ کرنا اپنے آپ پر کبھی. اس لیے کہ پھول کو بھی نہیں پتا صبح صبح کہ وہ کسی صحرے پہ سجے گا یا کسی کے مزار پہ پڑے گا. اسے خود نہیں پتا. ہم کس بات کا غرور کریں؟ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 پر 6 ہے. اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مومنین، اے میرے بندوں، اے میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ، جنگ احد، جنگ بدر یا اس جیسے واقعے آئندہ بھی پیش آئیں گے، اور جیسے تمہارے ہارنے کی وجہ سے یعنی جنگ میں ہزیمت ہونے کی وجہ سے دشمن تمہارے اوپر جو تانے کس رہے ہیں یہ آنے والے وقت میں بھی ہوں گے. مسلمانوں کے دل توڑے جائیں گے، دل آزاری کی باتیں ہوں گی. بس تمہارا کام یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام بڑے اہم ہیں، بڑے ہمت والے کام ہیں. سابقہ آیات سے یہی باتیں چل رہی ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، کبھی آپ کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بچ گئے وہ نہیں مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر موت آئے گی. اور یہاں تھوڑا تھوڑا چکنا ملے گا. قیامت کے دن تو تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ یہ دنیا کا سوال ہے. کامیاب کون؟ دنیاوی نظر میں جو ڈاکٹر بن گئے کامیاب ہے، انجینئر بننے والا کامیاب ہے، پیسے جمع کرنے والا کامیاب ہو گیا.
منصب حاصل کرنے والا کامیاب ہو گیا، جو وزیر بن گیا کیا وہ کامیاب ہو گیا، جو امیر بن گیا کیا وہ کامیاب ہو گیا، جو صاحب ثروت بن گیا کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کے پاس عمارتیں، زمینیں، زر زیور اکٹھا ہو گیا کیا وہ کامیاب ہو گیا، جسے حکومت مل گئی کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں، یہ تو دنیاوی سوچ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھی پیسہ جمع ہو، بہت بڑا کامیاب انسان ہے، اس نے سب کچھ بنا لیا تھوڑے سے وقت میں۔ یہ دنیا کی سوچ ہے، یہ دنیاوی نظریہ ہے۔ اور قرآن کی سچی بات کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب کون ہے؟ دولت اکٹھے کرنے والا نہیں، دنیا دار نہیں، مالدار نہیں، زراعت والا نہیں، زمینوں والا نہیں۔ کون کامیاب ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ جو اللہ کو راضی کر گیا، جو شیطان کو ناراض کر گیا، یہ کامیاب ہے۔ جو ہمارے نبی کی شریعت پر چل کر ہماری نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، یہ کامیاب ہے۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزار کے چلا گیا، یہ کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا، یہ کامیاب ہے۔ جس نے نبی کو راضی کیا، یہ کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والا کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس پر اللہ کھول دے رحمت کے دروازے، یہ کامیاب ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ اصل میں کامیابی ہے۔ وہ نہیں ہے جو دنیا والے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اسکول پڑھ لے بیٹے، اچھے نمبر آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، کیا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ہمارے بھی یہی الفاظ بن گئے، ہمارے بھی یہی بول بن گئے۔ ہم اپنے الفاظ کو بدلیں، اپنے بول اور اپنے جملوں کو بدلیں۔ ہم چاہے جتنے بھی خطبے جمعہ کے موقع پر مسجد میں سن لیں، کتنے بھی اجتماعات اکٹھا شریک ہو جائیں، کتنے بھی اجتماعات کے اندر ہم چلے جائیں، اور کتنی دینی مجالس میں ہم بیٹھ جائیں، مگر ہمارے الفاظ تو وہی ہیں، دل نہیں بدل رہا اندر سے۔ پہلے سب کا نمازی بھی اپنے بچے کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اچھا پڑھا تو اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، اچھا ڈاکٹر بنا تو زندگی اچھی ہوتی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر بنے پہلے دیندار بنے، لائر بنے پہلے دیندار بنے، انجینئر بنے پہلے دیندار، پہلے انسان تو بنے، پہلے دیندار تو بنے۔ علم کے اور رزق کے راستے دونوں جدا ہیں، علم کے اور رزق کے دونوں کے راستے جدا ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ زیادہ تر دنیا میں کون مالدار ہیں؟ جو ان پڑھ ہیں۔ رزق کا راستہ الگ ہے۔ علم کیوں سکھاتے ہیں بچوں کو؟ انسان بننے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، اصل میں کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا ایک دھوکے کا سامان، ایک مکڑی کا جالا۔ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ، سوچ کا دھوکہ، نظریے کا دھوکہ، سمجھ کا دھوکہ۔ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے عزیزوں، دنیا کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلا بندہ پہلے عزت دار ہو بعد میں ذلیل ہو، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ پہلے مالدار بعد میں فقیر بن جائے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ پہلے اچھے دن ہو بعد میں برے دن آ جائے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو۔ ہاں، ایک آدمی پہلے غریب تھا، مالدار بن گیا، کوئی بات نہیں۔ پہلے ذلیل تھا، بعد میں عزت والا بن گیا، کوئی بات نہیں۔ پہلے گنہگار تھا، بعد میں توبہ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بندہ اچھا تھا، بعد میں برا بن گیا، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو دنیا ہے، کتنا بھی اکٹھا کر لو، چھوڑ کر جانا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت محل آپ کو بنا کر کوئی دے اور کہے کہ 10 سال کے بعد آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ کو سکون رہے گا؟ اس میں سکون نہیں ملے گا۔ 10 سال بھی اگر دے دیے جائیں تو گنتے رہیں گے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، بس۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہونے والی چیزوں میں کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی سکون نہیں۔
پھر آگے اللہ فرمائے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے میرے بندو تمہیں آزمایا جائے گا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ بھئی تم ایک گلاس بھی لیتے ہو مٹی کا دنیا میں، ٹھوک بجا کر لیتے ہو، اچھا ہے کیا نہیں ہے، صحیح ہے کیا غلط ہے؟ سونا لیتے ہو پگھلا کے دیکھتے ہو کتنا کھرا ہے کتنا گند ہے۔ چھوٹی چیز بھی تم خریدتے ہو یا قیمتی بھی خریدتے ہو، تم چیک کرتے ہو کہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ تمہیں اللہ جنت دے رہے ہیں، کیا اللہ تمہیں نہیں پرکھنا چاہتے؟ خلق الموت والحیات، کیوں زندگی اور موت کا سلسلہ کیوں ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ عمل بھی ہو خوبصورت بھی ہو، عمل بھی ہو شوق والا ہو، عمل بھی ہو جذبے والا ہو، عمل ہو اللہ کی رضا والا ہو، یہ نہیں کہ حاضری ڈالنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ نے چلایا، کیوں چلایا؟ آزمانے کے لیے، تمہیں آزمائیں گے، آزمائشیں ہوتی رہیں گی، بغیر آزمائش کے جنت میں نہیں جا سکتے، حالات سے گزرنا پڑے گا۔ حضرات انبیاء کو بھی گزار کے دکھایا، جس کا ایمان جتنا پکا اس کا امتحان اتنا زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پوری کائنات میں سب سے اول نمبر پر ہے۔ امتحان بھی کتنا خطرناک لیا گیا کہ محبوب چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے جنگ احد میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ ہاتھ پڑا ہے، ایک جگہ پیر پڑا ہے، ایک جگہ سر پڑا ہے۔ محبوب چچا، کیا دل پہ گزری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی نے الفاظاً کہہ دیا کہ میں ان سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ ایمان بڑا تو امتحان بھی بڑا۔ نبی کے گھرانے 72 شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ 72 لفظ بولنا کتنا آسان ہے، سننا کتنا آسان ہے، کیا گزری ہوگی اہل بیت پر جب 72 شہید ہوئے۔ ایمان بڑا، یقین بڑا، تو پھر امتحان بھی بڑا ہوگا۔ ایک ایک چیز سے سب سے پہلے نبی کا خاندان قربان ہوا ہے۔ سب سے پہلے نبی نے اپنے خاندان سے شروع کیا۔ سود حرام ہوا، اپنے خاندان کا سود معاف کیا۔ خون ختم، خون کا بدلہ، خون ختم ہوا، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا۔ قربانی دینے کا وقت آیا، اپنے گھر کی قربانی سب سے پہلے دی۔ جتنا ایمان پکا اتنا امتحان زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، امتحان بھی پکا لیا گیا۔ بیوی کو چھوڑو، بچے کو ذبح کرو، اپنا وطن چھوڑ کے دکھاؤ، آگ میں کود کے دکھاؤ، پورے سسٹم سے نمرود سے ٹکر لے کے دکھاؤ۔ خلیل ہونا، اللہ کے دوست بننا، بھئی امتحان دوستوں کا ہوتا ہے، غیروں کا کیا امتحان؟ آپ پر حالات آتے ہیں، خرچ کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ دوستوں سے پوچھتے ہیں۔ غیروں سے آپ کو کیا لینا دینا کہ مصیبت کے وقت امتحان دوستوں کا ہوتا ہے، اپنوں کا ہوتا ہے، جان پہچان والوں کا ہوتا ہے۔ تب پتا چلتا ہے وقت میں کہ کون سچا دوست ہے، کون نام کا دوست ہے۔ اسی لیے اللہ پاک امتحان اپنوں کا لیتے ہیں، کافروں سے کیا لینا دینا؟ ان کے لیے تو عذاب تیار ہے آخرت کے اندر، خبر میں موت سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے امتحان کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو آزمائش میں اللہ ڈالتے بھی نہیں۔ آزمائش میں تو اللہ اپنے بندوں کو ڈالتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو، آزماؤں گا مال سے، تجارتوں سے۔ کبھی تجارتیں نہیں چلیں گی، کبھی مال میں نقصان ہوگا، کبھی کوئی لوٹ لے گا، کبھی کوئی چوری کر لے گا، کبھی کوئی چھین لے گا، کبھی خود اپنی غلطی سے مال کو گوا بیٹھو گے۔ آزمائشیں تو ہوں گی۔ جتنا پکا ایمان اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، جان کی بھی آزمائش، مال کی بھی آزمائش۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں آنے والے وقت میں بھی لان تان کرتے رہیں گے، گالم گلوچ کرتے رہیں گے، تمہاری دل ٹوٹنے والی باتیں کریں گے، دل آزاری کرتے رہیں گے۔ یہ آیت دراصل جو نازل ہوئی ہے یہ جنگ بدر سے پہلے، جنگ بالکل ہجرت کے بعد نئی ابھی ہجرت ہوئی ہے اور ابھی یہ واقعہ پیش آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو اطلاع ملی یہاں جو بڑا قبیلہ ہے اس کے جو امیر ہیں حضرت سعد وہ کیا ہو گئے ہیں؟ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ اپنوں کے بیمار کی خبر سنتے تو فوراً اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو پیچھے بٹھا لیا، گدھے پر سواری کر رہے ہیں۔ کیے کبھی آپ نے گدھے پر سواری؟ دونوں جہاں کے سردار جن کو اللہ نے بنایا، جن کے لیے اللہ نے معراج کا سفر طے کروایا، جن کو اللہ نے ایک رات میں آسمان و زمین کیا جنت و جہنم کی سیر کروائی، وہ کس پہ سواری ہے؟ گدھے پر۔ آج اب کوئی آپ کے آ جائے نا پیر صاحب اسٹیشن ہوائی اڈے پر، یا کوئی آپ کے بڑے سے بڑے عالم دین، کوئی آپ کسی کو آپ بلا لیں اور ان کو لینے کے لیے گدھا لے کر چلے جائیں، کیا ہوتا پھر؟ مسئلہ کیا ہوتا پھر؟ ہوگا پیر صاحب جلال میں آ جائیں گے نا باتیں، منجے لینے کے واسطے گدھا لے لے گئی۔ حالانکہ ساری دنیا کے اولیاء مل کر بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کے جوتے کی دھول کے بھی برابر نہیں۔ دونوں جہاں کے سردار سفر کر رہے ہیں، اور آج اگر آپ لے کر چلے جاؤ، لے کر چلے جاؤ، تم نے حضرت لینے آپ کو ہی سو، کس میں لینے آپ کو ہی سو، کوسی کار کا درد ہونا نہیں، حضرت گدھا لگے گی، سنت بیٹھ کو دیکھو، نبی بیٹی تمہیں بھی بیٹھی ہو، سنت ادا ہوگا، پیر سب تو پورے جلال میں آپ کو ہوگا، وہاں بددعا کر ڈالیں گے نا، قدم اٹھانے سے پہلے برباد ہو جاؤ گے۔ اور خود بھی ہمارے میرے جیسے نام والے عالمہ رہے تو انہوں کیا بولتی، وہاں فتوا دے آتی، کافر کافر کافر، اللہ معاف فرما۔ یہ تو نام کے لوگ ہیں، اگر واقعتاً اتباع سنت ان کے اندر ہوتی، سنتوں پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ ہوتا۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، اہل دیوبند کے اساتذہ میں سے ایک استاد محترم گزرے ہیں، ایک زمانے تک حضرت نے کبھی بیل پر، کبھی خچر پر، کبھی گدھے پر بیٹھ کر سفر کیا، وہ پرانا زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے میں اتنی سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب پوری عمر گزر گئی تو پائی پائی جوڑ کر حج کے لیے انہوں نے ڈالا تو الحمدللہ نام آ گیا، اور وہ ابتدائی زمانہ تھا ہوائی جہاز کا، ساری زندگی جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کیے تھے، اور جب حج کا موقع ہے نا حضرت کا، تو حضرت کا نمبر آ گیا تو پھر حضرت کو ہوائی جہاز پر لے جایا گیا۔ جب پلین کے اندر حضرت کو بٹھایا گیا تو حضرت پورا سفر ایسے بیٹھے رہے، ٹیک نہیں لیا سیٹ میں، تو ساتھی کہتے رہے، پلین کے دوست احباب کہتے ہیں حضرت آپ آرام سے بیٹھیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ایسے لٹھا پکڑ کے ایسے ہی بیٹھے رہے پورا سفر۔ بار بار حضرت سے کہا گیا کہ آپ آرام سے بیٹھیں، آخر آپ کیوں نہیں آرام سے بیٹھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کس بات پر؟ کہ ساری زندگی خچر پر، جانوروں کی پیٹھ پر سواری کرتے رہے، آج کیا پلین میں بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں غلام ہوں، غلام کی طرح بیٹھوں۔ کیا لوگ گزرے ہیں، کیا لوگ گزرے ہیں، کیا عاجزی، کیا تواضع، سبحان اللہ۔ اور ایک مسلمان جج کی داستان ہے، سچی داستان ہے مسلمان جج کی۔ جب ہمارے مسلمان بھائی کو جج کی کرسی ملی اور جج پر اس کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے حضرت سے اپنی داستان سنائی۔ اللہ کا شکر ہے جب سے میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوں آج تک میں نے کبھی ٹیک نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہ اتنی بڑی ذمہ داری پہ بیٹھا ہوں، کیا ٹیک لگا کر بیٹھوں گا؟ اگر ایک بھی فیصلہ میرا ناحق ہو جائے تو کل قیامت میں اللہ پکڑ لیں گے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسا نہیں کہ سیٹ مل گئے تو بس بیٹھ گئے اور دکھانے لگ گئے، نہ۔ عاجز بندے کے اندر تواضع رہو، عاجزی رہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلو۔ جب سارے جہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری کر سکتے ہیں، کوئی ولی پیر کر کے دکھائے سفر، پتہ چل جائے گا پھر۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سفر کرنے عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، یعنی عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔
جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، چونکہ شروعات کا زمانہ تھا، ہجرت کے فوراً بعد کا زمانہ تھا، عبداللہ بن اس نے بھی اپنے ایمان کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا ابھی تک، اور یہ فوراً نبی کو دیکھ کر اپنا چہرہ ڈھک لیا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا ڈھک لو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے سواری پر سے اپنے، تو جانور چلتا ہے تو دھول اڑتی ہے، اور جب دھول اڑنے لگی تو کہا بھائی تھوڑا دور سے جاؤ، ہم نہ دھول اڑ رہی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور معذرت کی اور کہا کیا میں تمہیں دین کی دعوت نہ دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کیا شروع کی. فوراً عبداللہ بن، جو منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ بن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکانے لگا، جا کو دعوت دو، اپنے ساتھیوں میں دے لے، جو یہاں کیا بھی دینے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. اتنے میں ایک نبی کے چاہنے والے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی جی ان کو نہیں، آپ ہمیں دعوت دیں، ہم آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار ہیں. تو اتنے میں آپس میں تو میں ہونا شروع ہو گیا دونوں مجموعوں میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تھما دیا کہ بھی لڑنے کی بات ضرورت نہیں ہے، بس کوئی بات نہیں، رک جاؤ. تو بہت دیر کے بعد لڑائی کو ختم کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، اور وہاں پہنچے حضرت سعد کے پاس. وہاں پر پہنچ کر ان کی تیمارداری کی، چونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے سعد، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، کیسی کیسی باتیں کی، دل آزاری کے، دل توڑنے کی. اسی کا اس آیت میں ذکر ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مشرکین ہو، ایسی باتیں کریں گے جس سے آپ کے دل ٹوٹیں گے. ایسے حالات آئیں گے زندگی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے سنا کہ کیسی کیسی باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ نبی جی میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیں. اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ یہاں کا سردار بننے کے قریب تھا، اتنے میں آپ آ گئے تو اس کی تو سرداری چلی گئی، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ناراض ہے. میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اس کی طرف سے آپ معاف کر دیں. بڑی بڑی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہ گئے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یقین جانو، صبر اور تقوی، یہ آیت کا اتنا ٹکڑا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا آپ کو قرآن پاک میں بار بار ملے گا. یہ دو چیزیں، صبر تقوی، صبر تقوی، صبر تقوی. یہ بہت بڑا زیادہ سفر ہے ہمارے لیے، سفر کا سامان ہے. یہ اگر ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، پھر کسی کی باتوں سے ہم مایوس بھی نہیں ہوں گے. پھر چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں ہمارا دل کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. ایک صبر کریں اور دوسرا اللہ سے ڈرتے رہیں، چلتے رہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، صبر کرنا، تقوی کے ساتھ چلنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو بہرحال میرے عزیزوں، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. تو حالت یہ قیامت تک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے. ایسے الفاظ آئیں گے، لوگ آپ کا دل توڑیں گے. یہ جتنے کافر ہیں، یہ جتنے دشمن ہیں، آن لائن آف لائن ریکارڈ کر کے آپ کو دھمکاتے رہیں گے، آپ کا دل توڑتے رہیں گے. مگر ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے، تقوی کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ، حالات جیسے بھی ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے امت مسلمہ